أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا جد الحسن والحسین. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کے رستے میں شہید کر دیے گئے انہیں زبان سے مردہ نہ کہو، بل احیاء، لیکن وہ بلکہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا حکم ہے کہ اللہ کے رستے میں جو شہید ہو جائیں نا، ان کو زبان سے مردہ نہیں کہنا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں: یا اللہ، تو نے ہی ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں، تو نے ہی ہمیں کان عطا فرمائے ہیں، سوچنے سمجھنے کی بھی تو نے ہی توفیق عطا فرمائی ہے، دل بھی تو نے ہی عطا فرمایا ہے، دماغ بھی تو نے ہی عطا فرمایا ہے. پیارے اللہ، ہم نے دیکھا کہ گولا آیا شہید کے جسم پر اور اس کا جسم کرچیاں کرچیاں ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، لوتھڑے لوتھڑے ہو گیا. یا اللہ، تو نے ہمیں زبان عطا فرمائی ہے، ہم زبان سے تو نہیں کہتے کہ وہ شہید ہو گئے، وہ مر گئے، پر یا اللہ دل بھی تو نے ہی عطا فرمایا ہے نا، سوچنے سمجھنے کی بھی تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. کیا ہم ان کو اپنے دلوں میں مردہ سمجھ لیں؟ مر گئے. تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ
سبیل اللہ امواتا. اور محبت سے کہہ دیجئے جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں ان کو دل میں بھی مردہ نہیں سمجھنا. بل احیاء عند ربهم یرزقون. بلکہ وہ زندہ ہیں. پہلی آیت میں تھا کہ تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا، اور آج دوسری آیت میں یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور کیسے زندہ ہیں کہ اپنے رب سے رزق بھی پا رہے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے فرما دیا کہ جو شہید ہو جائے اسے زندہ ہی سمجھنا ہے، اسے مردہ نہیں کہنا. اب یہ شہادت بہت بڑا انعام ہے. کتنا بڑا انعام ہے کہ شہید کا خون، اس کا قطرہ جیسے ہی زمین پر آتا ہے اس سے پہلے اللہ اس کو جو جنت میں اس کا مکان ہے وہ دکھا دیتا ہے. اب میں ایک حدیث پاک کا مفہوم پیش کرنا چاہ رہا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے پیارے جبریل کہ تیری عمر کتنی ہے؟ بڑی لمبی حدیث ہے، مفہوم بھی لمبا ہوگا، ظاہر بات ہے. میں کرنا چاہ رہا ہوں، جو بات کرنا پورا سنیے. یا صلی اللہ علیہ وسلم میری بہت عمر ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تو ہر نبی کے پاس گیا، ہر رسول کے پاس گیا، کیا تجھے کوئی مجھ جیسا بھی نظر آیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبت الارض مشارقها ومغاربها. صرف دیکھا ہی نہیں، ایک ہے دیکھنا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن میرے اور آپ دیکھنے میں فرق ہے. وہ کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور آپ سارے اس وقت مجھے دیکھ رہے. میرے دیکھنے میں اور آپ دیکھنے میں فرق ہے. لیکن مائیاں جب چاول دانا جب اس کو چھانٹتی ہیں نا تو پھر کیا چھاج میں چھج لا کے نا تو پھر کلی کلی شہر وچوں کوئی شہر رہندا نہیں، نکا نکا وچوں بھی روڑ ہوئے نکل جاندہ ہے. اللہ اکبر. حضرت جبریل کرتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا. الٹ پلٹ کر کے، کوئی آپ جیسا ہے ہی نہیں. ہاں وہ کسی نے اپنے انداز میں کہا تھا نا کہ معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم کہ تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم. روح الامین کہنے لگے مہجبی تیری قسم آفاقہا کر دیدم بہتے مدام ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو تیلے گری
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے لیکن آپ کوئی اور چیز ہو. اللہ اکبر. اب سنیے، جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے برابر کا کوئی نبی نہیں، رسول نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس کو جو کچھ ملا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا صدقہ، اور پھر کوئی انعام ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا نہ کی. کیا وہ مقام کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا نہیں کیا. اور پھر یہ تو شہادت بہت بڑا انعام ہے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید فرقان حمید کی پیاری پیاری سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 69، 5واں پارہ ہے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ اس کا انجام ہوگا جن پر اللہ نے انعام نازل فرمایا ہے. اور وہ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ نبی ہیں جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا ہے، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، اور وہ ولی ہیں. تو پتہ یہ چلا یہ انعام بہت بڑا انعام ہے شہادت، کہ اللہ تبارک و تعالی جو نبیوں کے بعد صدیق اور صدیقوں کے بعد شہداء کا مرتبہ رکھا ہے. تو پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ انعام کیوں نہیں ملا؟ توجہ ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے انعام عطا فرمائے ہیں، سارے مقام عطا فرمائے ہیں، تو سرکار کو یہ انعام کیوں نہیں ملا؟ توجہ ہے؟ تو سنیے، شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شہادت سری اور ایک ہے شہادت جہری. یوں کہہ لیجئے کہ ایک ہے شہادت خفیہ اور ایک ہے شہادت اعلانیہ. کیا مطلب؟ کسی پر دیوار گر گئی، وہ بھی شہید ہے. کسی کو کسی نے زہر دے دیا، سانپ نے کاٹ لیا، وہ بھی شہید ہے. بلکہ میرے مصطفیٰ میں اسلام فرماتے ہیں کہ جو دین پڑھتا ہے اور پڑھتے پڑھتے اگر اس کی موت واقع آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید عطا فرماتا ہے. لیکن ہائے افسوس، ہم نے اس طرف نہیں آنا، اس طرف نہیں آنا. بابا جی بھی قبلہ کہتے کہتے چلے گئے، ہم نے نہیں آنا. ایک غریب لوگ پڑھنا دین. آپ بھی صاحبان اولاد ہیں، سوچئے جو گند ہے میں سمجھ پہلے بھی آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے کر چکا ہوں. جو گند ہے تو یہ صرف اور صرف یہ سکول کی تعلیم اس کی وجہ سے ہے. اور کسی نے بات، کیا پیاری بات کہی تھی،
12 سال کے بعد بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، ماں باپ ڈرتے ہیں کہ میرا پتر کسی ناراض نہ ہو جائے، اور جو دین پڑھ لیتا ہے پھر وہ ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ اب یہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے کہ اپنی زندگی میں اپنا اگر چاہتے ہو سکون تو خدا کے لیے اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ، ہے خدا کے لیے دین پڑھاؤ، وگرنہ سنتے ہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے مجھے بیٹے نے مجھے ویڈیو دکھائی کہ ایک نوجوان نے اپنے باپ کو کلہاڑیوں کے ساتھ مار دیا۔ میں اکثر دیکھتا ہوں تو خبریں آتی ہیں، ماں کو مار دیا گیا، بڑے بھائی کو مار دیا گیا، یہ گیا وہ، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کاش دین پڑھا ہوتا تو پتا ہوتا کہ باپ کے بعد بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر، میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ بہت پھر کبھی کسی وقت کروں گا۔ یہ ہے شہادت سری، خفیہ شہادت، اور ایک ہے تیر، نیزہ، بھالا، پستول۔ آج کل یہ کہنا اس کا یہ محاذ پہ لڑنا، یہ دین حق کے لیے یہ پھر شہید ہو جانا، اس کو کہتے ہیں شہادت اعلانیہ، جہری شہادت۔ یہ 2 قسمیں ہیں، اور یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ دونوں قسمیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حق کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر پتھر برسائے گئے، آپ کو گلیوں اور بازاروں سے میں گھسیٹا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، نبیوں میں سے جتنی تکلیفیں مجھے آئی ہیں کسی اور نبی کو نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں آسان، بڑا آسان ہے مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اعلائے کلمت الحق کے لیے جو تکلیفیں برداشت کی، پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو زہر دیا گیا۔ خیبر میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو کسی نے دعوت کی تو اس میں وہ گوشت آیا نا، وہ اس میں زہر تھا۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ لگایا، حضرت جبریل آ گئے، یا رسول اللہ نہ کھائیے گا، اس میں زہر ہے۔ اللہ نے بچایا بھی لیا اور زہر والا کام بھی ہو گیا تاکہ وہ شہادت والا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے بلایا اس خاتون کو، وہ تو کی کیتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے بعد جواب تھا وہ کیا تھا کہ میں ارادہ کر رہی تھی کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہو تو یہ زہر آپ کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن اگر تم صرف بادشاہ ہو تو پھر لوگوں کی جان آپ سے چھوٹ جائے گی۔ اور وہ کتنا زود اثر وہ زہر تھا کہ وہ صحابی جنہوں نے ساتھ کھا لیا اس کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن میرے اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، کہ اے پیارے محبوب آپ کا رب آپ کو لوگوں سے بچا کے رکھے گا۔
لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو زہر تو دیا گیا، بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جب آپ کو آخری بیماری آئی نا تو آپ نے فرمایا میں اسی زہر کا درد اب بھی برداشت کرتا ہوں، مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ زہر اب جو میں نے کھایا تھا نا وہ سلسلہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ سری شہادت بھی عطا فرمائی۔ پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں آ کر بہت ساری جنگوں میں بھی حصہ لیا، حتیٰ کہ احد شریف میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دانت مبارک بھی شہید کیے گئے۔ چلو یہاں بات کرنا چاہ رہا ہوں، ہاں وہ صحابی جن کو سرکار نے فرمائی کوئی ہے جو میرے خود کی کڑیوں کو میری دانتوں سے نکالے، اللہ اکبر، صحابی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت ہو، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اجازت ہے۔ اس صحابی نے سرکار کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، اس منہ پر انہوں نے رکھا منہ، اور سب کا یہی خیال تھا کہ وہ چوسیں گے خون تو باہر پھینک دیں گے، لیکن جب کسی نے نہیں دیکھا تو سرکار میں کیا ہوا وہ خون کا، یا رسول اللہ وہ تو میں نے نگل لیا، لوگوں کو تیری طرف سے تباہی ہے، اس لیے کہ میں مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے افضل بنایا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اگر بابا جی قبلہ کی کتاب پڑھی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا سرکار کتنے بڑے جرری تھے اور کتنے بڑے طاقتور تھے۔ ایک پہلوان سرکار اس کے ملنے گئے، یا وہ آیا تو سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھ لو، کہنے لگا جناب میرے نال کشتی کر لو، میں چل کر لیتے ہیں، کہتے نہیں جب چلو کشتی نہ کرو، بس میں گائے کا چمڑا تازہ تازہ اوپر کھڑا ہو جاتا ہوں اور آپ اس کو میرے نیچے سے نہیں نکال دو۔ 20 آدمی اس کو نہیں اتار سکتے تھے، میرے مسلم نے ایسے ہی کیا، وہ گیا۔ خود کے میدان میں صحابہ پریشان ہو گئے، ایک چٹان اتنی سختی تھی کہ کتالے مار مار کے صحابہ کا مسئلہ ہو کہ یہ کیا ہو گیا، یہاں سے تو نہ ہماری کسی چلتی ہے نہ کدال چلتی ہے، بالکل یہ سنگلاخت۔ یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا سرکار نے یوں 2 انگلیاں ایسے ڈالی تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے سرکار کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، تو وہ صحابی تو سرکار نے فرمایا اب لوگوں کو تیری کی طرف سے جو ہے ہلاکت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خیر میں بات یہ کر رہا تھا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اب صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بد ذات واسطے بد دعا کرو نا، کس نے آپ کو پتھر مارا ہے، تو کوئی اپنے انداز میں کہتا ہے، یہ انداز ہے اپنا کسی کو، اس نے کہا تھا کہ سرکار نے فرمایا اچھا میں جو کہتا ہوں نا دعا جو ہے وہ میں دعا کہتا ہوں، تم آمین کہو۔ اب سارے تیار ہیں، تو میرے مصطفیٰ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا کہ پتھر مارنے والے جاؤ، اللہ تعالیٰ تجھے جہنم سے آزاد فرما دے۔ صحابہ کو یہ کیا ہوا ہے یا رسول اللہ، ہم نے تو آپ کو کچھ اور، تو آپ نے تو کچھ اور ہے۔ تو یہاں کوئی کہتا ہے کہ آپ نے
جو دعا دی تھی نا، جس کو صحابہ کہہ رہے تھے بدعا ہونی چاہیے، کہتے ہیں کہ پتھر مارن والے یارا تے جے تو میں ول آنے سینے نال میں لاواں تینوں تے سدھائی جنت جانے۔ بڑی شان، بڑی شان۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے جنگوں میں بھیجا، تیر بھی کھائے۔ آپ نے سنا نہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ چڑھ کے حملہ کر رہے ہیں، اچانک پیچھے دیکھا سرکار کو، قتادہ اب تجھے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، اب تیرا کام یہ ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پاک کی حفاظت کر۔ جو بھی تیر آیا آپ نے آگے ڈھال کر دی، ادھر سے آیا، ادھر سے آیا، ادھر سے آیا، ادھر سے آیا، ایک تیر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی ہائٹ پہ تھا۔ ایک لمحے میں سوچا ہوگا نا کہ قتادہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اپنا چہرہ قربان کر دے۔ شاید اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ ڈھال لے کے آتے، اپنے چہرہ آگے کر دیا۔ وہ تیر جو سرکار کے چہرے پر کی طرف آ رہا تھا نا، حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگ گیا، جنگ ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کئیوں نے کہا، ساتھیوں نے کہا کہ بھئی تیر نکال لیں، نہیں وہی سرکار کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ سرکار کی بارگاہ میں تو سرکار کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ دیکھ رہے تھے، میں اپنی آنکھ نکلوا کے آیا ہوں، آپ مجھے میری آنکھ واپس فرما دیجئے۔ الفاظ کیا ہیں؟ علیک ان ترد عینی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ میری آنکھ مجھے واپس کر دیجئے۔ سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا وہی کرنے ہیں، کیوں شرک کرنا ہے، میں کو خدا تھوڑا ہوں، بلکہ سرکار نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دورے پڑتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اگر صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے۔ تو خاتون تھی نا، یا رسول اللہ ٹھیک ہے، بس اتنا کرم فرما دیجئے کہ جب مجھے دورے پڑتے ہیں نا تو میرے کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں کہ میرے کپڑے ادھر ادھر نہ ہوا کریں، منظور ہے۔ اور یہ چونکہ مرد تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سرکار نے فرمایا کہ اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے، تو کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاؤں کا صدقہ وہ تو جنت ہے ہی ہے، آپ تو آنکھ لینے آیا ہوں۔ تو میرا امام بھی بولتا ہے اور کیا کمال کا بولتا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے وہ آنکھ پکڑی، ڈیلا آنا، سرکار نے بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ نے تھوک مبارک لگایا، لعاب دہن لگایا،
اللہ اکبر، 80 سال کی عمر میں بھی اس آنکھ سے دھاگا ڈال دیا کرتے تھے. اور شارحین فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ پہلی آنکھ سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی. یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جو مانگی ہے نا. تو بات یہ کر رہا تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کئی جنگوں میں حصہ لیا. وہی بات کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اگر اس وقت وہ اپنا وعدہ پورا نہ کیا ہوتا کہ محبوب آپ کو لوگوں سے بچا کے رکھوں گا، آپ کی شہادت ہو چکی ہوتی تو پھر ان لوگوں نے کہا تھا یہ نبی بھی جھوٹا ہے، اس کا خدا بھی جھوٹا ہے، اس کا قرآن بھی جھوٹا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے محبوب کریم علیہ السلام کو بچا کے رکھا اور یہ شہادت والا انعام بھی عطا فرمایا. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہاں یہ ہے باتیں علمی. اب سنیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دونوں شہادتیں کیسے عطا فرمائی. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانیہ من الدنیا. حسن اور میرا حسین یہ دونوں میرے دنیا میں پھول ہیں. اور آپ جانتے ہیں پھل اور پھول میں جو کمال ہوتا ہے نا یہ اس جڑ کی وجہ سے ہوتا ہے. جڑ نہ ہو تو ختم ہو جاتا ہے. اب غور کیجئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ حسن وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سری شہادت عطا فرمائی ہے اور حسین وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جاری شہادت عطا فرمائی ہے. صرف یہی نہیں، آگے سنیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بس ایسے ہی کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جسم مبارک وہ دونوں شہزادوں میں عطا فرما دیا تھا. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس. کہ حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بالکل مشابہ سے سر سے لے کر سینے تک پورے. والحسین، لیکن حسین کیا ہے؟ یہ سینے سے لے کر پاؤں پائے مبارک تک بالکل سرکار کے مشابہ ہے. اور یہاں پھر امام بھی تو بولا اور کیا کمال کا بولا کہ ایک سینے تک مشابہ، ایک یہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک یہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا ادا نیما نور کا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا. صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا. خط تو میں لکھا ہے یہ تو برقع نور کا. صحابہ کرام کو جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چاہت ہوتی کہ زیارت کی دونوں شہزادوں کو اکٹھا کر لیتے، دونوں کو دیکھ کر مصطفیٰ علیہ السلام کی یاد آ جاتی ہے. اللہ اکبر. جبھی تو تمام فرماتے ہیں نا کہ صرف یہی نہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیرے نسل پاک
گھرانہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا، آپ کی آنتیں کٹ کٹ کے منہ کے باہر رستے سے باہر آتی تھی۔ سنیے یہاں جو احباب ذوق و محبت عشق، سنیے ہم نے سوچ صرف ایسا ہے کہ آپ کے نام کا جلسہ کر لیا، کھا لیا، ختم ہی دلا لیا، کافی ہے۔ میرے بھائی سنو، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں بھائی جان آپ کو کس پر شک ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے جس پر شک ہے اگر وہ نہ ہوا تو میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی حسین کے ہاتھ کسی بے گناہ کے خون سے رنگے جائیں، اور اگر وہی ہے جو میری سوچ میں ہے جس پر مجھے شک ہے تو پھر بھی میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میں نے معاف فرما دیا۔ ہم نے بھی کبھی ایسا کیا؟ اسی تو جناب ساڈا دکان کو چڑا جناب نوکر وہ جناب تھوڑا انج ہوئے تو اس نے پھینٹی نہ لا دی انہوں۔ میرے بھائی یہ صرف جلسے کرنے والی بات نہیں ہے، صرف لنگر والی بات نہیں ہے، ان کی آباد بھی تو ہم نے دیکھنی ہے کہ انہوں نے کیسے زندگی اپنائی اور ہمیں کیا سبق دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہیں میرے حسین، میرے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو زہر دیا گیا اور یہ حقیقت میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت سری ہے۔ اور آقا حسین جب غلام بھی چلے گئے، ہو رہے تھے وہ بھی چلے گئے، بھائی بھی چلے گئے، بھتیجے بھی چلے گئے، بیٹے بھی چلے گئے، ایک ننھا علی اصغر رباب عرض کرتی ہیں آقا حسین اس نے کیا ان کا بگاڑا ہے، اس کے لے جائیے، وہ اپنے ہاتھ سے اس کی حلق میں کوئی بوند ٹپکا دیں گے۔ میں صرف تیرا دل رکھنے کے لیے جا رہا ہوں وگرنہ مجھے امید نہیں ہے۔ بس جیسے ہی آئے تو ہرنا نے مارا تیر، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شہزادے نے ایک اچھالا لیا، دوبارہ اپنے والد صاحب کی گود میں آیا، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا شہزادہ اپنے بیٹے کو لے کر آتا ہے تو شاید سمجھا آ گیا کہ اس کو پانی مل گیا، جبھی تو سکون ہے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو ظالموں نے میرے چھوٹے بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر آقا حسین نے کیا کچھ کیا آپ جانتے ہی ہیں، گویا فرما رہے تھے جو مال مانگو گے مال دیں گے، جو جان مانو گے تو جان دیں گے، مگر نہ ہو سکے گا ہم سے نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شہزادے نے تپتی ہوئی ریت پر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا، شمر نے آپ کو شہید کر دیا گیا، اور یہ شہادت بھی حقیقت میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا یہ میرے پھول ہیں، یہ میرے جنتی پھول ہیں، اور ان میں جو خوشبو ہے وہ میری ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے یہ انعام بھی اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ہر کمال عطا فرمایا ہے، ہر انعام عطا فرمایا ہے، ہر مقام عطا فرمایا ہے، اس کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دونوں جان میں عزتیں عطا فرمائے۔